حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أوصيكم عباد الله نفسي بتقوى الله أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرات کرام، صلوات کے موضوع پر مسلسل آپ کی خدمت میں اپنے عرائض پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اس سے پہلے 8 خطبے 8 تقریریں اسی موضوع پر پیش کی گئیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت، وہ عمل جسے ہم سب سے زیادہ اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بھی ہم اگر سمجھ کر انجام دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ کوئی بھی عمل ہو، اگر انسان اس کی فضیلت کو جان کر انجام دے تو انجام دینے میں شوق اور ذوق بڑھ جایا کرتا ہے۔ اگر نماز کی واقعاً جو فضیلت ہے وہ سمجھ کر انسان اگر نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ ائمہ معصومین نماز کی عظمت سے چونکہ مکمل طور سے واقف تھے، لہذا وہ جیسی نماز پڑھتے تھے ہم ویسی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ انہیں نماز کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ معمولی سا مچھر بھی ہمیں اگر کاٹ رہا ہے نماز کے عالم میں
تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے، اور ہمارے ائمہ معصومین کی نماز کی شان یہ ہوتی ہے کہ تیر بھی نکل جاتا ہے تو انہیں احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ واقف ہے نماز کی حقیقت سے، وہ واقف ہے نماز کی واقعیت سے۔ اسی طریقے سے مومنین صلوات کے سلسلے میں ظاہر سی بات ہے، اب اس کے بعد تو شاید موقع مجھے نہ ملے کہ بار بار کوئی موضوع ریپیٹ کرتا نہیں ہے، لہذا کوشش یہ ہے کہ جو واقعات ہیں آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی گئیں اور کچھ واقعات کا سہارا لیا گیا، آج بھی چند باتیں اسی ذہن میں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرنا ہے کہ صلوات ایک ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ ہم انجام دیتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی تقریبات ہیں، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، یاد رکھیے نکاح کا تعلق معاملات سے ہے، اس میں لین دین ہوتی ہے، اسے معاملہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں بھی صلوات موجود ہے، اور جہاں عبادتیں ہیں وہاں بھی نکاح عبادت تو نہیں ہے نا، اللہ کی بندگی تو نکاح نہیں ہے، بلکہ حکم پروردگار ہے اور معاملہ ہے۔ ایک نکاح میں نکاح کر رہی ہوں، میں قبول کر رہا ہوں، تو یہ لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ صلوات ہے۔ جب خطبہ پڑھتا ہے تو خطبہ پڑھنے والا صلوات کا بھی سہارا لیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ ہم اس کی عظمت کو اور اس کی فضیلت کو بخوبی سمجھیں۔ جب عظمت کو سمجھ لیں گے تو پھر اس عمل کو انجام دینے میں جو ہمیں احساس ہوگا، جو اس کی شیرینی کا احساس ہوگا، جو لذت ہمیں ملے گی، جو ہمارا جذبہ بیدار ہوگا صلوات بھیجنے میں، ہم دل سے صلوات بھیجیں گے اور سمجھیں گے کہ صلوات کی عظمت اور فضیلت کیا ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کو ایک نسخہ بھی دینا ہے، میں گزرے ہوئے جمعے کو دینے والا تھا لیکن شاید بات ذہن سے نکل گئی، لیکن آج انشاءاللہ ایک نسخہ اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں دوں گا کہ صلوات کے فائدے کیا کیا ہیں۔ ایک نسخہ آپ کی خدمت میں آخر میں اگر میں بھول جاؤں تو آپ مجھے براہ کرم یاد دلا دیجیے گا۔ دیکھیے ملا آخوند محمد ملا علی حمدانی یہ ایک مرجع ہے، ایک عالم ہے، ایک بہت ہی بڑی شخصیت ایران کی گزری ہے۔ نقل کرتے ہیں آیت اللہ حمدانی کہ میں اپنے آفس میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، توجہ کیجیے گا عزیزو، میں اپنے آفس میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے آفس میں وارد ہوا، ایک بزرگ انسان، ایک بوڑھا انسان، بہت توجہ کریں عزیزو، بہت توجہ کیجیے۔ وہ شخص جب میرے آفس میں آیا، جب میرے دفتر میں آیا تو ایسی خوشبو کا احساس میرے آفس میں ہوا کہ میں نے ایسی خوشبو کبھی سونگھی ہی نہیں تھی۔ میری اتنی عمر ہو گئی، اتنی اچھی خوشبو کا میں نے کبھی احساس کیا ہی نہ تھا۔ آیت اللہ حمدانی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ خوشبو کہیں اور سے نہیں بلکہ ان بزرگ کے جسم سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ آئے تھے اپنے خمس اور زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے، میں نے کہا وہ تو بعد میں ہوگا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے یہ خوشبو اتنی اچھی کیسے آ رہی ہے؟ اتنا حسین، اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ کہا یہ خوشبو تمہارے جسم سے کیسے آ رہی ہے؟ کہا کہ آپ چونکہ ہمارے سرپرست ہیں،
قوم کے رہنما ہیں، لہذا آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے لوگوں نے بہت سوالات کیے، بہت پوچھا کہ اس خوشبو کا راز کیا ہے، تمہارے جسم سے اتنی اچھی خوشبو کیسے آ رہی ہے، یہ تم نے کون سا عطر لگایا ہے کہ جو ایک بار لگا دیا تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ لیکن میں نے کسی کو جواب نہیں دیا، آپ کو میں یہ جواب دے رہا ہوں۔ آیت اللہ حمدانی کہتے ہیں جلدی سے بتاؤ اس کا راز کیا ہے۔ کہ میں ایک دن سو گیا تھا، سنیے عزیزو، صلوات کی عظمت کو سمجھیے۔ میں ایک دن سو گیا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے اور ان کے پاس بہت سے چاہنے والے بھی موجود ہیں۔ فسأل رسول اللہ من یصلی علینا اکثر، تم میں کون ہے جو مجھ پر سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، تم میں کون ہے جو مجھ پر سب سے زیادہ صلوات بھیجے؟ پیغمبر یہ پوچھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا، اور میری بھی عادت تھی صلوات بھیجنے کی، لیکن میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہہ دوں یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہوں تو یہ بات درست نہیں ہوگی، یہ خود ستائی ہوگی، یہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنے کے مترادف ہوگی۔ یہ بات خود میں کیسے کہہ دوں؟ ہو سکتا ہے ان میں ایسے لوگ بھی ہوں جو مجھ سے زیادہ صلوات بھیجتے ہوں۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو مجھ سے زیادہ صلوات بھیجتے ہوں۔ رسول خدا نے پھر وہی سوال کیا دوسری مرتبہ بھی، ارے میں تم لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ تم میں کون ہے جو مجھ پر سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہو؟ تم لوگ مجھے کیوں جواب نہیں دیتے؟ دوسری بار جب پیغمبر نے پوچھا تو میں نے کہا لاؤ میں جواب دے دوں، میں کہہ دوں، ہو سکتا ہے میں ہی ہوں، لیکن پھر میرے ضمیر نے کہا نہیں، تم کیسے ہو سکتے ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو جو پیغمبر اور ان کی آل کے اوپر زیادہ صلوات بھیجتا ہو۔ یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، تیسری مرتبہ پیغمبر اسلام نے تیسری مرتبہ بھی یہی سوال کیا، تم میں کون ہے جو سب سے زیادہ مجھ پر صلوات بھیجتا ہے؟ جب تیسری مرتبہ کو کیا تو پھر میرے دل نے کہا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ان میں ہو جو مجھ سے زیادہ پیغمبر اور ان کی آل کے اوپر صلوات بھیجتا ہو۔ میں خاموش ہو گیا، لب ہلے ضرور یہ کہنے کے لیے، لیکن پھر میں نے اپنے کو کنٹرول کیا، میں نے خود کو روکا اور میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اتنے پیغمبر کی نگاہ مجھ پر پڑی، پیغمبر نے کہا ادھر آؤ، تم ہو کہ جو مجھ پر سب سے زیادہ صلوات بھیجتے ہو۔ اور فوراً پیغمبر نے میرے لبوں کے بوسے لے لیے۔ اب جو میں خواب سے بیدار ہوا تو کیا دیکھا، میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، یہ وہ خوشبو جو مجھے خواب میں پیغمبر کے ذریعے ملی تھی آج تک باقی ہے۔ آپ نے غور کیا عزیزان محترم کہ صلوات کی عظمت کیا ہے؟ ایک اور صلوات ہے آپ حضرات، آئیے۔
آپ نے غور کیا عزیزان محترم کہ یہ عظمت ہے صلوات کی. ایک تاریخ اسلام میں ایک بہت ہی مشہور جو علماء تشریف رکھتے ہیں ان سے آپ پوچھیے بتائیں گے. ایک خاتون گزری ہیں جن کا نام ہی یا لقب ان کا مہاجرہ پڑ گیا. مہاجرہ اس لیے ان کا لقب پڑا کہ یہ مکے سے پیغمبر نے جب ہجرت کی ہے تو پیغمبر کے بعد تنہا اگر کسی خاتون نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی ہے تو یہی خاتون ہے. مہاجر اور مہاجرہ ہجرت کرنے والی عورت. ان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے, بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے, تاریخ میں ملتا ہے. اور عرض کروں آپ کو کہ یہ وہ واقعہ ہے جسے شیعہ کتابوں نے نہیں لکھا ہے بلکہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے. اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ واقعہ بہت سے لوگ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے یہ واقعہ بہت ہی مفید ہے اور اس سے ہم صلوات کی عظمت کو سمجھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ یہ مومنہ پہلے بت پرست تھی. توجہ کیجیے گا, پیغمبر اسلام تشریف لائے تو پیغمبر اسلام نے اسے مسلمان کیا. پیغمبر نے ہجرت کی تو اس نے کہا کہ میں بھی ہجرت کروں گی, لیکن جس پوزیشن میں تھی, اس کی عظمت کیوں ہے اسلام میں کہ جس پوزیشن میں تھی, جس حالت میں تھی, اس حالت میں عورتیں اپنے گھر سے نہیں نکلا کرتی ہیں. اور سمجھ رہے, یہ پریگننٹ تھی مہاجرہ, اس کے شکم میں ایک بچے کی تربیت ہو رہی تھی, ایک بچہ بڑھ رہا تھا. چنانچہ عزیزان محترم مہاجرہ نے ہجرت کی, ابھی مکے کے قریب ہی, مدینے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ وہ وقت ولادت نزدیک آ گیا. سنیے اس واقعے کو, سنیے اور صلوات کی عظمت کو سمجھیے. ولادت کا وقت نزدیک آ گیا اور ولادت ہو گئی. اللہ نے اسے ایک فرزند عطا کیا. اس نے دیکھا یہ فرزند کیا ہے, گوشت کا ایک ٹکڑا ہے بس جو اللہ نے اسے دیا. دوست اللہ کی جانب سے اسے گوشت کا ایک نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے. بچہ پیدا ہوا ہے لیکن بغیر ہاتھوں کے, بغیر پیروں کے. ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرتی ہے اور کہتی ہے پروردگار مجھے تیری اس عطا پر کوئی شکایت نہیں ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز دوست رسد نیکوست. دوست سے جو چیز ملے وہ اچھی ہوا کرتی ہے. توجہ کیجیے گا, میرے طرف متوجہ رہیں آپ. ہر چیز از دوست رسد نیکوست. اور اس کے بعد محترم اسے پروردگارا مجھے ذاتی طور پر کوئی شکایت نہیں ہے, مجھے ذاتی طور پہ شکایت نہیں کہ تو نے مجھے ایسا بچہ عطا کیا ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ جس کے پیر ہیں, لیکن مجھے غم اس بات کا ہے کہ اگر یہ خبر مکے تک پہنچ جائے گی تو میرے رشتے دار مجھ سے کہیں گے کہ دیکھا ہمارے
بتوں کو چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک کی طرف جانے کا نتیجہ کیا ملا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ ہمارے خدا کو چھوڑ دیا اور خدائے وحدہ لا شریک کی طرف جانے کا نتیجہ کیا ملا؟ عزیزان محترم، آتی ہے پیغمبر کے پاس، پیغمبر اسلام نے دیکھا آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، کیوں رو رہی ہو؟ واقعہ نقل کیا، کہا مجھے شماتت اعداء کا خوف ہے، دشمن مجھے یا رسول اللہ تانا دیں گے کہ میں نے آپ کی شریعت، آپ کے دین کو قبول کیا اور اس کا نتیجہ یہ ملا، ورنہ اللہ کی عطا کے اوپر مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ چنانچہ عزیزان محترم، جانتے ہیں کیا ہوا؟ پیغمبر کچھ نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ایک بار صلوات پڑھ لے۔ ایک بار صلوات پڑھ لے۔ اس نے صلوات پڑھا، اب جو واپس جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ بچہ جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، دونوں پیر نہیں تھے، اب بچہ بالکل صحیح و سالم موجود ہے۔ کیوں عزیزان محترم؟ یہ صلوات کی عظمت ہے، صلوات کی برکت ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، صلوات کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کتنی روایتیں ہیں، کتنی حدیثیں میں آپ کے سامنے پہلے دوسرے خطبے میں پڑھ چکا ہوں، صرف حدیثیں ہی پڑھی تھی اگر آپ کو یاد ہو، اس لیے اس کو فراموش نہ کیجیے۔ صلوات کو اپنا ورد دائمی بنا لیجیے، اپنے وظائف میں اس کو شمار کر لیجیے اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ میں نے ایک نسخہ بتایا تھا صلوات کے سلسلے میں، ہمارے ایک صاحب یہاں پر مومن بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس نسخے پر عمل کیا اور میرے پاس آئے کچھ دن پہلے، کہنے لگے کہ آپ نے جو بتایا تھا صلوات پڑھنے کے لیے جو طریقہ، ہم نے اس پر عمل کیا۔ یہاں کا واقعہ ہے، کہیں دور کا نہیں ہے، کریم بھائی تھانہ والے یہاں پر اگر ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میرا کاروبار بالکل ختم ہو گیا تھا، لیکن جس دن سے ہم نے آپ نے کہا اس کے بعد ہم نے عمل شروع کیا صلوات پڑھنے کا، اور ہمیں اتنا فائدہ ہوا کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کریم بھائی تھانہ والے، وہ کہنے کا مقصد یہ نام اس لیے لینا پڑ رہا ہے کہ آپ کو بالکل یقین، اعتماد اور بھروسہ ہو جائے کہ صلوات کی عظمت اور فضیلت کیا ہے۔ صلوات انسان کی حفاظت کرتی ہے، صلوات سپر کا کام کرتی ہے، دشمنوں کے شر سے بچاتی ہے، دشمنوں کی سازشوں سے بچاتی ہے۔ صلوات پڑھنے والے کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ واقعاً ہمیشہ صلوات کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے تو پھر اس کے بہت سے مسائل خود صلوات حل کر دیتی ہے۔ اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ انسان احساس بھی نہیں کر سکتا، ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس صلوات کی عظمت اور فضیلت کیا ہے۔ پیغمبر اسلام، دیکھیے کچھ واقعات کہیں کہیں انبیاء اور ائمہ معصومین جان بوجھ کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ کسی ایک اہم مسئلے کو حل کر سکیں۔
پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے، اس کا ہاتھ باندھے ہوئے، اور اس کے ساتھ کچھ وٹنسز، کچھ گواہ کو لے کر آیا اور کہا یا رسول اللہ، یہ شخص جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہے کہ جس نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے۔ پکڑ گیا اور پیغمبر نے کہا کوئی گواہ تمہارے پاس؟ کہا ہاں میرے پاس یہ گواہ بھی موجود ہیں۔ گواہوں نے گواہی دی کہ یا رسول اللہ یہ چور ہے، اس نے اس شخص کا اونٹ چوری کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا اچھا تمہیں یقین ہے کہ یہ چور؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، تو اسلام میں چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ کہا لے جاؤ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس کو لے کر چلے، ساتھ میں وہ چوری کیا ہوا اونٹ بھی موجود ہے، اونٹ کا مالک بھی موجود ہے اور وہ گواہ بھی موجود۔ اس مومن شخص جس پر الزام اور تہمت لگایا تھا، یاد رکھیے یہ نہ سوچا کیجئے کہ کسی شخص کے بارے میں اگر 15-20 آدمی کچھ کہہ رہے ہیں تو واقعاً وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ اکثریت تو کہہ رہی ہے کہ صاحب یہ آدمی غلط ہے تو غلط ہوگا، بلکہ یہ دیکھیے کہ کہنے والے کیسے ہیں، کون کہہ رہا ہے اور کس کے لیے کہہ رہا ہے۔ چنانچہ عزیزو، پیغمبر نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس مومن کو لے کر چلے، ابھی چلے ہی تھے کہ وہ اونٹ جس کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ اس اونٹ کو چوری کیا تھا، ایک مرتبہ اس اونٹ نے بولنا شروع کیا۔ لیکن اس کے پہلے کیا ہوا یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، جب اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے ہاتھ کاٹنے کے لیے تو اس نے فوراً محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا شروع کر دیا۔ فوراً صلوات بھیجنا شروع کر دیا۔ اب لے کر چلے تو اونٹ جس کی گردن اس طرف تھی اس میں تو موڑا اس نے اور پیغمبر کی طرف رخ کیا۔ ایک دم معتبر واقعہ، بہت ہی بزرگ رائٹر مصنف جلیل القدر مصنف رمضان علی عزیزی کا لکھا ہوا یہ واقعہ، وہ رائٹر جو ایران میں کافی فیمس ہے، اس نے اس واقعے کو لکھا۔ آغا عزیزی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اونٹ نے فصیح و بلیغ عربی لہجے میں، عربی ایکسنٹ میں اس نے کہنا شروع کیا، یا رسول اللہ، اس جوان پر جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس نے اونٹ نہیں چوری کیا ہے، یہ دشمنی ہے جو اس سے نکالی جا رہی ہے۔ کی بنیاد پر میں نے عرض کیا کہ چونکہ یہ جوان صلوات پڑھ رہا تھا، صلوات سپر بن گئی، صلوات محافظ بن گئی، صلوات نے اسے بچایا۔ موت ختم ہو گیا ہے، نہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ صلوات سے شیطان کس طرح سے لرزتا ہے، صلوات سے شیطان کس طرح سے کانپتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے خطبے میں عرض کروں گا کہ شیطان کو کن کن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، شیطان کن کن چیزوں سے فریاد کرتا ہے، ان میں ایک ہے صلوات۔ تفصیل انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مجھے ہو گیا ہے، میں ایک مرتبہ پھر یہ کہہ دوں کہ
وقت پیچھے کی طرف جا رہا ہے، لہذا اب جلدی نماز ہوگی تو آپ کو جلدی آنا ہوگا، ورنہ مس کر سکتے ہیں نماز کو بھی اور خطبے کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔